بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دور و نزدیک کے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ اچھا، جب میں کہتا ہوں نا ہم سب کے پسندیدہ اسکالر، تو مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے آپ کا بھی پتہ ہے۔ میرے تو بہرحال ہیں، میں ان کے اب یہ ان کے منہ پہ کہنے والی بات نہیں ہے، پیچھے کہنے والی بات ہے، اور اب وہ ادھر پیچھے مڑ ہی نہیں رہا، میں آپ کی طرف کر کے کہہ دوں گے۔ اور مجھے اس طرح اندازہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ملک کے مختلف شہروں میں اور دنیا بھر کی بات تو نہیں کہ میں کر رہا، ملک میں جہاں جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، میرے ملنے جلنے والے ہیں، وہاں شجاع الدین شیخ جو ہیں وہ پسندیدہ اسکالر کے طور پر، یہ اللہ کا کرم ہے ان پر، اور اللہ کا کرم ان پر ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی مخلصانہ کوششیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ جو ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور سیرت النبی کا پروگرام ہے۔ پچھلا پروگرام جہاں ہم نے ختم کیا تھا، وہ بات یہ رہی تھی کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، مضبوط جماعت ہونی چاہیے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سارے ہاتھ رکھے جا رہے تھے اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جب سارے ہاتھ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کے اوپر رکھا، کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ سارے ہاتھ آ گئے، یعنی رسول اللہ کا ہاتھ بھی آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اسے اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور جماعت پر بھی اللہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ شجاع صاحب نے پچھلے پروگرام میں، تو ہم پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خیر و عافیت، اللہ کا شکر۔ آپ خیریت سے ڈاکٹر اللہ صاحب؟ کا شکر ہے۔ جماعت پر بات ہو رہی تھی، وہ بات یہاں ختم ہو گئی تھی، تو وہ کوئی کہے کہ کون سی جماعت پر، چونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو جماعت کی بات ہوئی نا، تو ہم نے تو اپنی جماعت بنائی، سب نے اپنی اپنی جماعت بنائی۔ تو اپنی اپنی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، ایک اجتماعیت کی بات ہے جس میں لوگ صف آرا ہوں اور رسول اللہ کی قیادت میں ایک جماعت ہو۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت اہم نقطہ ہے اور ضروری ہے کہ جماعت کے تصور پر بھی کلام ہو، آگے ہم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم نے شاید یہی سمجھا کہ جب کہیں کہ ایک جماعت ہونی چاہے تو ہم اپنی اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، چاہے وہ 10 لوگوں کی ہو چاہے 10.5 لوگوں کی ہو، ٹھیک ہے، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے ریکیپ لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ معاف کیجیے گا، پچھلی مرتبہ ہم کلام کر رہے تھے قیادت کے اوصاف کے اعتبار سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کلام ہوا۔ آپ کا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نرم دل ہونا، شفیق ہونا، رحمت والا ہونا، رأفت والا ہونا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی ترغیب اور تشویق کا اہتمام کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا۔ شجاعت کا ذکر آیا، حنین کا تذکرہ آیا تھا، سب کو آپ نے پکارا ہے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ احد کا موقع تھا، صحابہ کرام نے آپ کے اوٹ میں پناہ لی ہے، تو حضور کی شجاعت و بہادری کا معاملہ، وہ جو مدینہ شریف میں کوہرام سمجھ گیا کہ خطرہ خطرہ خطرہ، حضور علیہ السلام پہلے ہی ہو کر آگے بھئی پریشان نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آگے بڑھ کر اپنے رفقائے کار کے لیے نمونہ بننا اور ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا، اور خود ایسی سطح پر زندگی بسر کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ رفقائے کار سمجھیں کہ یہ ہمارا درد رکھتے ہیں۔ پھر نرمی و شفقت کے ساتھ ساتھ اور اخلاقی پہلوؤں پر ہم نے کلام کیا کہ دلجوئی کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں میں حصہ ڈالنا، ان کے کاموں میں شریک ہونا، خندق کے کھودے جانے کا معاملہ، اور غزوہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالے جانے کے دوران میں لکڑیاں لا کر پیش رکھنے کا معاملہ، یہ باتیں بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہوتے ہوتے بات چلی ہے اس نقطے پر کہ بنیان و مرصوص کی بات آ گئی تھی، مضبوط سیسہ پلائی ہوئی جماعت، تو ہم نے کلام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو جماعت نہ میسر آ سکی، غلبہ دین کا کام نہ ہو سکا، قوم نے انکار کر دیا قتال فی سبیل اللہ سے۔ پھر سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا ذکر ہے کہ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو صفے باندھ کر سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال یعنی جنگ کرتے ہیں، اور اس تعلق سے صحابہ کرام کا طرز عمل اور بدر کے موقع پر اس سے قبل مشاورت کا پہلو، اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اہم نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا، جس پر ہم نے تفصیلی کلام بھی کیا کہ ہمکار ساتھی جو ہیں، رفقائے کار ہیں،
کارکنان آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ان کا اپنے امیر پر اپنی قیادت پر اعتماد کا ہونا. جب اعتماد ہوتا ہے کہ مخلص قیادت ہے, یہ جان لگانے والے ہیں, دنیا پرستی کا معاملہ نہیں, کوئی دنیاوی مفادات کا معاملہ نہیں, تو پھر وہ ہمکار جو ہیں, کارکنان جو ہیں, رفقائے کار جو ہیں, وہ بھی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور عمارت کے تصور میں ملتا ہے. آج جو بھی قائد ہو, کسی جماعت میں ہو, سربراہ ہو, ملک کا قائد ہو, ادارے کا ہو, جماعت کا ہو, دینی جماعت کا, سیاسی جماعت کا, ادارے کا سربراہ ہو, جہاں جہاں اساتذہ کا آپ نے ذکر کیا, جو باپ بھی قائد ہے نا, باپ بھی گھر کا قائد ہے, خاندان کا قائد ہے. ہاں, خاندان کا قائد ہے. تو یہ جتنی قیادتیں, ان سب کے لیے بھی رہنمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہمیں ملتی ہے. قرآن نے پچھلا پروگرام جو ختم ہوا تھا تو آخری جملے جو ہیں وہ یہ تھے کہ قرآن نے کہا کہ صاحب قائد جو ہے اس پر اعتماد جو ہے کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ وحدت ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے مشروط ہے کہ جماعت کی ایک وحدت ہو, تو پھر اللہ جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے. یہ ٹکڑیوں میں بٹنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کو ایک وحدت چاہیے ہوتی ہے, اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے ایک اجتماعی کوشش کے لیے جو ہے ایک اجتماعی قیادت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں, اور وہ قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قیامت تک رہے گی. ہمیں ہمارا معاملہ یہ, ہمارا عارضی طور پہ قائد کوئی بھی, لیکن ہمارا جو اصل قائد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 برسوں سے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کلام ہو رہے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ایک اور نقطہ اس میں ہم سمجھ لیتے ہیں, دنیا میں مختلف اقوام کو اپنے کچھ قائد اختیار کرنے پڑتے ہیں. میں تراشنے کی بات نہیں کرتا. اس قائد کی تصاویر لگائی جاتی ہیں, اس قائد کے خطابات کی کوٹیشنز ہوا کرتی ہیں, اس قائد کا کوئی سلوگن ہوا کرتا ہے, اس قائد کی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں جس سے قوم کو متحد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دنیا کی اقوام کی, ملکوں کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں. یہ سماجی ضرورت, آج سیاسی اور سماجی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں. کیوں؟ ہمیں جو قیادت اور نمونہ اور رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ گلوبل ہے. مثلا ہمارے ناظرین کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے لیکن بڑی دلچسپی کی بات ہوگی. ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پاکستان میں پیدا ہو, افغانستان میں پیدا ہو, آسٹریلیا میں پیدا ہو, امریکہ میں پیدا ہو, فرانس میں پیدا ہو, افریقہ میں پیدا ہو, اس گھرانے میں جب مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی, 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے. کیا رول ماڈل ہے. دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہو, کسی کونے میں رہنے والا ہو, ان سب کو جوڑنے والا اسوہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے یہاں تو ایک قوم نہیں جڑ پاتی اپنے کسی قائد کی بات پر, اس کی بھی پوزیشن آ جاتی ہے, اور یہاں کونے کھدرے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان رہتا ہے. جب بچہ پیدا ہوگا کان میں اذان, جب 7واں دن آئے گا عقیقے کا معاملہ, جی 5 وقتہ نماز کا معاملہ, سال میں 2 عیدوں کے تہوار کا معاملہ, رمضان شریف کی بات آ جائے گی, نکاح ہوگا. گیا گزرا مسلمان بھی کتنا بے عمل کیوں نہ ہو, نکاح ضرور پڑھواتا ہے. وہ نکاح کا پڑھانے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا. میت ہو گئی, کتنا بھی عمل مسلمان ہے, جنازہ ضرور پڑھوائے گا, دفنائے گا ضرور. کہاں سے آیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کار. یہ اتنا خوبصورت نقطہ ہے. تو جیسے اللہ نے دین گلوبل عطا کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت گلوبل ہے, قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. شمال, جنوب, مشرق, مغرب کے مسلمانوں کے ان معاملات میں آپ دیکھیں یکسانیت اگر آ رہی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ سے. حد ہے, سبحان اللہ. ساری دنیا کا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہوگا, جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ رخ کہاں کرے گا؟ مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہمارے بعض لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں, ذرا سا کونا ادھر ہو گیا نا, جائے نماز کا ذرا ادھر ہو گیا, او بھائی بالکل اس کا اہتمام کرنا ہے, ذرا دائیں بائیں ہو جائے, پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ تمہاری ناک کی سیدھ میں آ جائے, نہ. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے بس. لیکن دلچسپ بات یہ ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کھڑا ہوگا, جب نماز کو کھڑا ہوگا رخ کدھر ہوگا؟
بیت اللہ مسجد حرام کی طرف ہوگا، سبحان اللہ۔ اور سوچئے، بلکہ دل کی بات عرض کرتا ہوں، بعض وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ، احادیث کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ، جی بڑے اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ کے بندے ذرا غور تو کر، اجتماع کس قدر ہو رہا ہے، اجتماعیت کس قدر آ رہی ہے، یکسانیت کس قدر آ رہی ہے، وحدت کس قدر آ رہی ہے۔ ساری دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان نماز کو کھڑا ہوگا، فجر کے 2 فرض ہی پڑھے گا، کوئی 3 ہی پڑھتا، ظہر کے 4 فرض پڑھے گا، 3 یا 4 نہیں، کوئی 5 نہیں کوئی پڑھتا، عصر کے 4 ہوں گے، مغرب کے 3 ہوں گے، عشاء کے 4 ہوں گے۔ کون دے رہا ہے وحدت؟ کون دے رہا ہے یکسوئی؟ ہر نماز میں پہلے قیام ہوگا، پھر 1 رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، 1 رکعت میں 2 رکوع نہیں ہوں گے، 1 رکعت میں 3 سجدے نہیں ہوں گے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے رکوع کرے گا، پھر قیام کرے گا، پھر سجدے کرے گا، نہ۔ یہ وحدت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضور کا اسوہ اگر اس نہج پر ہم سوچیں، چاہے کتنی بے عملی مسلمانوں میں دکھائی دے رہی ہے، اسلام آج بھی ہمیں جمع کرتا ہے۔ نماز کیا ہے آخر؟ ہم بے عمل ہو گئے، ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج بھی نماز کو آ کر کھڑا ہو جائے تو جناب وہ سندھی بھی ہوگا، پنجابی بھی ہوگا، بلوچی بھی ہوگا، ذرا گلوبل کر لیں، وہ افریقن بھی ہوگا، چائنیز بھی ہوگا، آسٹریلین بھی ہوگا، امریکن بھی ہوگا، زبان کسی اس کا آدمی ہو، کلچر کا۔ یہ وحدت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اسلام آج بھی زندہ ہے، اس معنی میں تعلیم رہے گا، اور حضور کا اس وقت قیامت تک کے لیے رہے گا۔ مسئلہ ہے کہ ہم ڈیڈ ہو گئے، ہمیں زندہ ہونے کے لیے ادھر ہی آنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب قیادت کی اتباع اور قیادت کی طرف رجوع کرنا، جب ہم نے کہا نا کہ قیادت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک قائد ہونا چاہیے، ہمارا بنیادی طور پہ جو قائد ہمارے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کی ابھی شجاع صاحب بات رہا تو دماغ ایک بات یوں ہی ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے، مسجد حرام ہونا چاہیے، مسجد حرام۔ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے۔ محبوب کے دل میں جو خواہش ہے وہ محب کو پتہ چل گیا، اچھا تم یہ چاہتے ہو، چلو رخ اپنا اس طرف کر لو۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ بار بار چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم خوب دیکھ رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چلیے آپ اپنے رخ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہ تحویل قبلہ والا ہمارے ناظرین کو معلوم ہے، صرف یاد دہانی کے لیے کہ اول بیت المقدس کا معاملہ تھا کہ وہ ہمیں قبلہ اول، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا، اور مکہ مکرمہ میں امکان موجود تھا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے، بیت المقدس بھی اس رخ پر آ جائے۔ مدینہ شریف آ کر یہ کیفیت نہ رہی، تو حضور بڑی فکر مندی کے ساتھ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، تو یہ آسمان کی طرف حضور کے چہرے انور کا دیکھنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی چلیے اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور اللہ فرماتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو اس کی طرف پھیرے دیتے ہیں، جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں ہم اس کو آپ کو اس کی طرف پھیرے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا التفات ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام، یہ محبت، یہ اللہ کی محبت کہ اچھا آپ ادھر چاہتے ہیں تو ہم قبلہ ادھر کر دیتے ہیں، اور پھر یہ حکم ہو گیا کہ جب بھی اللہ کے لیے کہ بارگاہ میں کھڑو نماز پڑھنے کے تو سارے لوگ اپنا رخ جو ہے اس طرف کرو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قبلہ تبدیل ہو گیا رسول اللہ کی منشا کے مطابق، اور یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے آ گیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے محبوب کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے، اور وہ تمہیں بھی پسند ہونا چاہیے، بلکہ پسند نہیں تمہارے لیے وہ مینڈیٹری ہے، یعنی لازم ہے کہ تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ اسی طرح جو ہے وہ آل عمران کی آیت نمبر 131 نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس منظر میں یہود و نصارہ کا ذکر بھی چلا آ رہا ہے، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو جب تک آخری رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تمہارا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ ہوا اہل کتاب کے لیے۔
اگر اللہ کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑ لیجئے اس نقطے پر، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرمانے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان کا قول یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ تم لاکھ اللہ کو ماننے کے دعوے کرو، لاکھ آخرت کو ماننے کے دعوے کرو، اگر آخری رسول پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو اس پس منظر میں اہل کتاب کو کہا گیا، آل عمران کی آیت نمبر 31، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے رسول کی اتباع پر آؤ تو اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی تو محبت کے دعوے دار ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت مانگتا ہے، ثبوت لاؤ تو دعویٰ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آنا۔ اتباع کیا ہے؟ بہت بھاری معاملہ ہے۔ ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ اتباع۔ اہل علم نے ایک بنیادی فرق یہ کیا، اطاعت اکثر احکام کے ذیل میں ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ حکم ہے کرنے کا، کرنا ہی کرنا ہے، مینڈیٹری آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے، لازم ہے۔ یہ ہے پروہیبیشن، منع کر دیا کہ نافرمانی ہے، حرام ہے، چھوڑ دو، چھوڑنا پڑے گا، یہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ تو اطاعت تو ہے احکام کے معاملات میں، بلکہ اس کو ہم کہیں نا اگر 100 نمبر کا پیپر ہے اور مثال 40% سوال ہوتا ہے، ہاں 40% مارکس تو کمپلسری پیپر کرنا ہی کرنا ہے اپنے پاس، اٹیمپٹ نہیں، پاس کرنا ہے۔ اٹیمپٹ کر رہے ہیں جناب 40 کا تو فیل ہونا ہے، تو 40 نمبر تو کم از کم ہے نا۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ پسند نہیں کرتا، نہ اس کے ماں باپ کا بھی اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ ستیہ ناش کرے، اس کا ہم نے اتنے بھاری بھاری فیسیں بھری اور یہ کہے کہ ابا کل میں جا کے 40% پیپر اٹیمپٹ کر کر آؤں گا، تو باپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نے مفتیان کرام کے ساتھ بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں کہ یہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، استقامت دے۔ مسئلہ بھی فرض تو نہیں ہے نا، ہاں سنت ہی تو ہے نا، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف کرے۔ پر وہ عموماً اس پہ بحث ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے گیا انہوں نے کہا بھائی وہ تو سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ ہم نے یہاں شیئر کیا تھا، ایک مفتی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ بہت 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 فرق ہے۔ ایک بڑا فرق کیا ہے؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا، حکم بھی نہیں ہے، حکم نہیں، ادا، ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے۔ آج امتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بہت ساری باتوں کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض تھوڑی ہے، سنت ہے۔ اچھا، اب اطاعت تو یہ ہے کہ احکام کا معاملہ ہے، وہ تو ہے 40%، اور کوئی 40% پہ راضی نہیں ہوتا، نہ میں نہ آپ نہ اپنے بچوں کے لیے ہم کبھی پسند کریں گے۔ جب اسٹوڈنٹ ہم نے کبھی سے پسند نہیں کیا، نہ آج اپنے بچوں کے لیے پسند کریں گے۔ اتباع کیا ہے؟ کئی اہل علم فرماتے اتباع اطاعت سے آگے کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے جی۔ صرف جو نہیں کہا وہ بھی، ہاں، جو مینڈیٹری نہیں ہے وہ بھی، جو کمپلسری نہیں ہے وہ بھی، جہاں ان کا نقش قدم دیکھتے ہیں خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں جی۔ تو اب حضور کے پیچھے پیچھے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے آؤ، پیچھے پیچھے آؤ۔ ہاں یہ میدان بہت بڑا ہے، حتی الامکان کوشش کی جائے گی، چاہے وہ چہرے پہ داڑھی سجانا، اس کا تو خیر حضور نے حکم عطا فرمایا، سر کو ڈھانپنے کی بات ہو یہ مستحب اور پسندیدہ بات ہے، خوشبو لگانے کی بات بھی ہوگی، مسواک کرنے کی بات بھی ہوگی، شب و روز کے معمولات میں اور امور بھی ہوں گے اینڈ سو آن۔ تو 40% سے آگے بڑھنا ہے نا۔ تو اطاعت تو ہے حکم کے درجے میں، اکثر اہل علم نے فرمایا اتباع اس سے آگے کی شے، اور محبت کے دعوے کے لیے اطاعت کا ثبوت نہیں، فقط اتباع کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، اتباع کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم انگریزی میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، اور اردو میں ہم کہتے ہیں اس سے آگے خوب سے خوب تر کی تلاش۔ میں اس کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ، تو بہترین کی طرف جاؤ، تو بیسٹ آف دا بیسٹ سننا کیا ہے؟ ہر عمل، ہر ادا حضور کی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دیکھیے تو صحیح بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 23 برس کی ادا کیا ہے؟ 23 برس کی محنت کیا ہے؟
23 برس کی سنت کیا ہے، یہ باتیں بھی ہم نے گزشتہ برسوں میں کی ہیں۔ دعوت دین کا عمل پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جاری رہا، نفاذ دین کی جد و جہد پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اس کی محنت جاری رہی۔ طائف کی گلیاں بھی یاد رکھیں، ہجرت کی راتیں بھی یاد رکھیں، احد میں بہتا ہوا خون اطہر بھی یاد رکھیں، 70 صحابہ کی جانیں بھی، 2 مہینے کے فاقے بھی، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی، خندقوں کا کھودا جانا بھی، چچا جان کا لاشا اٹھایا جانا بھی، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی۔ تب قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تب قرآن پاک کہتا ہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ 23 برس کی اتباع کا میدان ہے۔ ہم دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش، میں 40 نہیں، میں 100 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کرتا تھا۔ آج اگر میرا بچہ ایگزام دینے جائے گا تو میں 100 سے پلس ہی چاہوں گا، not less than 100۔ تو میں اتباع کے میدان میں کیا منیمم پر کھڑا ہوں، بلکہ اتباع چھوڑے کیا میں اطاعت کے میدان میں بھی کامیاب ہو رہا ہوں۔ حالانکہ اطاعت نہیں، اتباع کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کے دعوے کے ثبوت کے طور پر مانگا، یہ ہے جو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میرے رسول کی اطاعت کر لو۔ میری اطاعت کو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ان سے کہ میری اطاعت کر لو، اللہ تم سے محبت کر لیں، اور تم محبت ہی نہیں کرنے لگے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ قائد کی مینڈیٹری پوزیشن ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ایک جماعت لے کر چل رہا ہو اور وہ انقلابی جماعت ہو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قائد پر، میں نے کہا نا کہ قائد جو ہے اس کے پر اعتماد کو ایمان قرار دیا، تو پھر اگلی ایک جگہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے متنازع معاملات میں۔ یہ ہے جو اطاعت والا پہلو۔ اب یہ معاملہ ذرا نازک ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی، یہ سورہ احزاب آیت 36 جو ہے، 36 یہ وہ اطاعت والا پہلو، جہاں حکم آ گیا نا وہاں آپ کا میرا چوائس ختم۔ جہاں حکم آ گیا کرنے کا یا کسی بات سے رک جانے کا تو اختیار ختم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کا اختیار ہی نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی فیصلہ فرما دیں کہ اب ان کے پاس کوئی اختیار رہ جائے، نہ، جب حکم آ گیا کرنے کا کچھ یا نہ کرنے کا تو ایمان والے کا اختیار تو ہو گیا ختم، اب تو سرنڈر ہی کرنا ہوگا۔ اور یہ ہے اطاعت کا میدان، احکام کی پاسداری، فرض واجب پر عمل اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا معاملہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ذکر آ رہا ہے۔ کمال ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے تمام متنازع معاملات میں حکم نہ بنا دیں، منصف نہ بنا، جو تم دے دو وہ لے لیں اور جس سے تم روک دو اس سے رک جائیں۔ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ بڑا نازک مقام ہے گفتگو کرنے کا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو چیزیں ہماری پسندیدہ وہ تو ہم لے لیتے ہیں، جو ہم ذرا سے ہمارے مفادات سے ٹکراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے۔ جی، اس سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے اور اس پر کلام ہونا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ اطاعت رسول کا بھی مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ مانے، فیصلہ کرنے والا، منصف، اور جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ بڑا مشکل حکم آ گیا، بڑی مشکل بات آ گئی، اور اتنا بھی کافی نہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک پوری دلی آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا نہ دیں تب تک ان کا ایمان نہیں۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جو حکم آ جائے اب پہلے تو اپنے معاملات میں ان کو حکم مانو، یہ نہیں میری مرضی، میرا دل یہ کہتا ہے، اس دور میں ایسے کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل، نہ 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 نہ، اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر دو۔ تو جو تمہارے معاملات ان کو حکم مانو، جو فیصلہ آ جائے اس پہ کوئی تنگی محسوس نہ کرو، اور پورے طور پر دلی آمادگی کے ساتھ جھکا نہ دو۔ جب تک یہ نہ کرو تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے، اے عمر تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ یہی بات؟ جی بالکل۔ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ کہا کہ حضور بہت زیادہ۔
سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. پھر پوچھا تو ان سے کتنی محبت ہے؟ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. تو حضرت عمر نے فوراً یوں نہیں کہہ دیا کہ ہاں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ. 1 منٹ کے رکنے کے بعد اپنا جائزہ لیا کہ کیا رسول اللہ مجھے جو ہے اپنی جان سے زیادہ؟ اس پر ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. جب تک جان سے بڑھ کر ان سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوگا. اگر سیدنا عمر کے بارے میں بات آ رہی ہے تو ہم کس گنتی شمار میں؟ میں نے اسی لیے خاص طور پر یہ بات کہی کہ حضرت عمر جیسے آدمی جو ہیں وہ ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اور جب انہوں نے کہہ دیا حضرت عمر کا کیا عالم ہوگا جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں حضور میں کرتا ہوں، تو ہم اور آپ جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ یہ جب بات ہو رہی تھی کہ اپنے تمام متنازع معاملات میں آپ کو حکم بنا کے آپ کا فیصلہ نہ مان لیں. حضرت عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا، غیر مسلم کا. فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں ہو گیا. وہ مسلمان اللہ معاف کرے کوئی ہم جیسا اندر کھوٹ رکھنے والا تھا، منافق تھا. منافق نہ، اس نے اس فیصلے کو نہیں مانا. وہ حضرت عمر کے دربار میں چلا گیا. باقی شجاع صاحب سناتے ہیں پھر آپ کو. جی یہ معروف واقعہ ہے جو سورہ نساء کی آیات کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے. حضور نے فیصلہ عطا فرما دیا. جب سیدنا عمر کو پتہ چلا کہ فیصلہ تو حضور فرما چکے ہیں، اچھا حضور فیصلہ فرما چکے ہیں تو پھر تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کو تو قبول نہیں کرتا تو تیرا ایمان کدھر ہے پھر؟ یہ سیدنا عمر کا حمیت دینی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول کی اہمیت کے حوالے سے طرز عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کے پاس وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ معاملہ ہے، فیصلہ فرمائیے. یہودی بول اٹھا کہ پہلے میری بات سن لیجئے، یہ فیصلہ رسول اللہ کے دربار میں ہو چکا اور میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. حضرت عمر نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. ایک غیرت مند مومن کو، صحابی کو جو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس منافق جو کلمہ گو تھا بظاہر کہ گردن اڑا دی کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کے دربار میں اس کے لیے پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے تمام متنازع معاملات میں رسول اللہ کو حکم بنا لو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینکڑوں معاملے ایسے ہیں کہ جس میں ہم رسول اللہ کی بات، اللہ مجھے معاف کرے اور ہماری گستاخیوں کو معاف کرے، سب کے اجتماعی گستاخیوں کو اور انفرادی معاف کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن کیسے ممکن ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اچھا اس بات کو بھی تھوڑا اور کھول لیتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن حکیم ہمیں پہنچایا اور اپنے ارشادات بھی ہمیں عطا فرمائے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور کی زبان مبارک سے ہمیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور احادیث مبارکہ حضور کے ارشادات ہیں، مگر وہ بھی اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احکامات جب آ جائیں سامنے تو ہمارے اختیار ختم، تو وہ احکامات قرآن حکیم میں بھی ہیں اور وہ احکامات حدیث رسول میں بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان، کرنے والے کام جن کا حکم قرآن پاک میں آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات میں آ گیا جو لازماً کرنے ہیں، اور وہ کام جن سے لازماً اجتناب کرنا ہے جو ڈونٹس والے کام ہیں، پروہیبیشن والے معاملات ہیں، جو قرآن حکیم میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی. یہ پورا ہے پیکج جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ان سارے معاملات میں اگر دیکھیں کمی کوتاہی ہو جائے تو بندہ توبہ کرے گا، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ احکامات کی خلاف ورزی، ڈھٹائی کے ساتھ حرام کا ارتکاب اور اس پر ڈٹے رہنا، بلکہ جو پچھلے پروگرام میں بات تھی کہ وے آؤٹس نکالنا، بہانے بنانا، ایکسکیوزز پیش کرنا، حیلے تلاش کرنا اور ڈٹے رہنا احکامات کی خلاف ورزی پر، یہ پرلے درجے کی گمراہی بھی ہے اور یہ اس سے ایمان ہاتھ سے جانے کا قوی اندیشہ بھی ہے، اور سزا تو اپنی جگہ پر ہے. اور بڑے آرام سے آج اللہ ہمیں معاف رکھے ہم 2-4 مثالیں دے دیتے ہیں. ہم نے
کتنی مرتبہ سود کے تعلق سے بات کی ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سود لینے والے پر، دینے والے پر، معاملہ لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ چاروں کے چاروں بالکل برابر ہیں. جب اتنی واضح بات قرآن پاک پر احادیث مبارکہ میں آ گئی، اس کے بعد بھی عوام کی بات اگر کروں تو سودی اسکیمیں، سودی ڈپازٹس، سود پر قرضے لے کر گھر بنانے اور کاروبار چمکانے والی بات، حکومتی سطح پر آ جائیں تو وہ عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، آئین کا تقاضا بھی موجود، سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کا تقاضا موجود ہے، اور پھر بھی سود کے خاتمے کی کوششیں نہیں کی جاتی. تو یہ تو بڑے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. وراثت کے احکامات کو دیکھ لیجیے. کھلی بغاوت ہے. وراثت کے احکامات ہیں قرآن پاک میں ڈیسائیڈڈ ہیں. ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا اگر اولاد کا انتقال ہو جائے، اولاد کا حصہ کیا ہوگا اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہوگا، اینڈ سو آن. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم. حضور علیہ السلام نے وراثت کے احکامات سکھائے. ہم کتنی ڈنڈیاں مارتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بھاوج کا حصہ کھا جاتے ہیں، بیوہ بھاوج کا حصہ کھا جاتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں یعنی بھتیجوں اور بھتیجوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ تو حرام ہے اور دھڑلے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا کلام نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پردے کے احکامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سیگریگیشن کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں محرم نامحرم کی تمیز کا ذکر کیا گیا. آج ہماری تقریبات کو دیکھ لیں، گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں، بازاروں کی کیفیت دیکھ لیں، اسکرین کا حال دیکھ لیں، کیا بے پردگی اور فحاشی اور یعنی چھوٹے الفاظ ہو گئے، معاف کیجئے گا. آج یہ شیطانی کام اپنے عروج پر نظر نہیں آ رہے. ہے تو مسلمانوں کا معاشرہ، چینل چلانے والے ہوں، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہوں، یہ سارے پروڈکٹ بیچ کر عورتوں کو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر دکھا، ہیں تو سارے مسلمان. لیکن کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم میں فحاشی اور یعنی بے پردگی اس سے منع کیا گیا. عورت کو بے پردہ بنا کر نیم برہنہ کر کے پیش کرنا، میری سختی کو معاف کیجیے گا، نہیں منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. سیگریگیشن کی تعلیم ہمارے دین نے نہیں دی ہے. آج اس کھلے عام جو کام ہو رہے ہیں یہ تو بالکل کھلی بغاوت والی بات ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تنبیہات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور قرآن کہتا ہے، کئی مرتبہ ہم نے بات کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. مصیبتیں تم پر جو آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تو یہ ہے اطاعت کا میدان بھی ہم نے ڈسکس کیا، اتباع کے میدان میں ڈسکس کیا. بات یہ چلی تھی کہ یہود و نصارہ کو بھی کہا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرو، اور ہم نبی علیہ السلام پر جو ایمان رکھنے والے انہیں اطاعت سے آگے بڑھ کر اتباع کا تقاضا کیا جا رہا ہے. یہ کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. یہ بات سورہ آل عمران کی آیت 31 کی روشنی میں ہم نے سمجھی ہے. ناظرین محترم، بات بہت آگے تک آئی، شروع ہوئی تھی انقلابی قائد انقلاب کی کارکنان کی تربیت کے حوالے سے. تو جہاں تک اور بات تو صحیح ہے کہ یہ صورت ہے، جب تک ہم اپنے قائد کی بات ہی نہیں مانیں گے، اللہ مجھے معاف رکھے، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ریویو کرتا ہوں کہ ہم اپنے قائد کی بات ہی نہ مانیں، کارکن ہیں اور نہ مانیں اس کی بات، تو پھر ظاہر ہمیں کامیابی تو زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتی. تو کارکنان کی تربیت جو ہے، ان کا کام جو ہے کارکن سازی تدریسی اور تربیتی عمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے اور ان کے ایمان پختہ کیے ہیں، ان کے اعتقادات کو درست کیا ہے، ان کے اعمال کو درست کیا ہے، جس کے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی ان کی پوری تہذیب کی صورت گری کی ہے، تب وہ کارکن بنے، ایسے نہیں بنے. یہ نقطہ بھی کچھ انداز سے یا کچھ اور پہلوؤں کے اعتبار سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور بہت اہم نقطہ ہے. اگر ہم قرآن پاک کی صورتوں کا ایک تجزیہ کریں تو 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور نے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 برس مدینہ شریف میں، 23 برس. 13 برس میں 2/3 قرآن نازل ہوا کم و بیش مکی صورتیں، اور 10 برس میں 1/3 قرآن نازل ہوا مدنی صورتیں. 2/3 قرآن جو اکثر مکی صورتیں ہیں ان میں ایمانیات کا بیان ہے، آخرت کا کثرت سے بیان ہے، توحید کے دلائل کا تذکرہ آتا ہے، کچھ اخلاقی ہدایات بھی آتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اول سود، شراب اور جوئے کی حرمت سے متعلقہ احکامات اول ہی دے دیے ہوتے
تو لوگوں سے برائیاں نہ چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے اول ایمانیات پر مشتمل آیات عطا فرمائی, فکر آخرت پر مشتمل آیات عطا فرمائی, اور یہ تربیت کا تزکیہ کا طریقہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ذہن کو بدلنا, دل کو بدلنا, فکر اور سوچ بدلتی ہے تو عمل بدلتا ہے. آخرت کا طلبگار بنانا, جانیں دینی ہے نا, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد تو لازم ہے, جان مال وقت اولاد صلاحیت سب کو کھپانا ہے. یہ کون کھپائے گا؟ جو دنیا پرست وہ نہیں کھپا سکتا, جو آخرت کا طلبگار ہو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو پہلے ذہن بنایا گیا, دلوں کے اندر جو ہے وہ آبیاری کی گئی ایمان کی, اللہ والا بنایا گیا, آخرت کا طلبگار بنایا گیا. مکے کے 13 برس کوئی لوہے کی تلوار نہیں چلی, قرآن پاک کی تلوار چلی. اللہ اکبر. عجیب جملہ ہے, سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بڑا جہاد کیجئے قرآن پاک کے ذریعے. تو بڑا جہاد کیا تھا؟ ذہن سازی کرنا, فکر و سوچ کی تبدیلی, دلوں کی تبدیلی. اگر باطل عقائد تھے کچھ لوگوں کے تو ان کے عقائد کی درستگی کا معاملہ, یہ مکہ مکرمہ کی محنت ہے, تربیت میں, تزکیہ میں, آخرت کا طلبگار بنانا, اللہ والا بنانا. اور پھر احکامات جب آتے ہیں, جب احکامات آتے ہیں مدنی دور کے اندر تو قتال بھی ہو رہا ہے. شراب جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی عرب کے لوگوں کے اندر, جب آخری حکم آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. پردے کے احکامات آتے ہیں فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمان بن چکا, ذہن بن چکا, فکر پختہ ہو گئی, آخرت کے طلبگار بن گئے. اب جو حکم آ رہا ہے سرنڈر کیا جا رہا ہے, اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کی ذہن سازی, جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ ذہن سازی ہوئی ہے, بعد میں یہی انقلابی جماعت کی صورت اختیار کر گئے. انقلابی جماعتیں ایسے نعرے لگانے سے نہیں بنتی. انقلابی جماعتیں پہلے کارکنان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, انہیں ایک نصب العین دیا جاتا ہے, اس نصب العین کے تحت جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور ہم جس انقلاب کی بات کریں اس کا نصب العین طے شدہ ہے, ہمیں کوئی الگ سے نصب العین بنانے کی ضرورت نہیں ہے, طے شدہ ہے. اس نصب العین کے تحت پہلے ذہن سازی کر لیں تو انقلاب آئے گا نا. انقلابی جماعت تو بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہے. ہاں, انقلاب خود بہت بڑا مشکل عمل ہے نا, تو انقلابی جماعت کی تیاری اس سے زیادہ مشکل عمل. اور دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب کیا ہے, بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے نا تو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کی کھدائی میں اور بنیاد بنانے, بنیاد میں, پلنتھ میں. بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو بلڈنگ آپ جتنی اوپر چاہیں لے جائیں, اور بعد میں وہ فلور کے معاملات فنیشنگ جلدی ہو جاتی ہے. یہ کام بڑا مشکل ہے, دشوار ہے. چنانچہ 13 برس کہاں لگے, بلکہ آپ غور فرمائیں پونے 15 برس تک قتال نہیں ہوا. 13 برس مکہ مکرمہ کے, اور غزوہ بدر 2 ہجری رمضان میں ہوا ہے. پونے 15 برس تک قرآن پاک کی تلوار چلی ہے, دلوں کو فتح کیا گیا ہے, دلوں کو تسخیر کیا گیا ہے, اللہ والا بنایا گیا ہے. اور پھر بڑا پیارا شعر ہے نا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. تو بدر کے 313 تو دکھائی دے رہے ہیں, یہ آئے کہاں سے ہیں, یہ تیار کہاں ہوئے ہیں, ان کی تربیت کدھر ہوئی ہے؟ وہ ہرا میں جو قرآن پاک ملا ہے, اور صاحب قرآن نے وہ قرآن سنایا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں, احکام کی کتابیں قرآن پاک کی آیات اور احکام کی تعلیم دیتے ہیں, تشریح کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو 13 برس قرآن چلا ہے, قرآن کی تلوار سے لوگوں کو مائل کیا گیا ہے, اور پھر یہ بدر کے 313 ہمیں دکھائی دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ جناب چھلانگ لگا کر 313 میدان میں اتار دیں, اور یہ پونے 15 برس کی محنت جو آج شاید ہمیں بہت ٹائم لگے گا, یہ محنت ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ خام خیالی کہ کوئی انقلاب برپا ہو. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب کیا کریں کہ ہماری صورتحال, ہم بے عمل ہیں اور ہماری صورتحال یہی ہے. اور اتفاق ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لہٰذا وہ جو ٹھنڈی اور گہری سانس میں لی اس کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں صرف درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. حدیث شریف مکمل. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.